سے مل کر باہر آ رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیت پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت خوش ہے. ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ جشن منایا جا رہا ہے. خان صاحب کو جب پتہ چلا تو کیا کہنا تھا خان صاحب کو؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ کا سب سے پہلے انہوں نے آپ کا ووٹ چوری کیا اور آپ کا ووٹ چوری کر کے اپنے چوری شدہ مینڈیٹ والے آپ کے اسمبلی میں بٹھا دیے. ٹھیک ہے، اس اسمبلی میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ان کو انہوں نے استعمال کیا. آپ کا جو انصاف کا نظام ہے، جو سپریم کورٹ ہے، انہوں نے جو بل پاس کیا ہے اس سے آپ کے سپریم کورٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اب آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا جب آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں ہے؟ آپ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو اسٹولن مینڈیٹ والے لوگ ہیں. تو چوری شدہ جو ان کا تو وہ تو نمائندے بھی نہیں ہیں لوگوں کے، ان سے آپ نے یہ ووٹ کروا لیا. اب آپ بتائیں کہ آپ کی آزادی تو مکمل طور پہ آج لے لی گئی ہے، تو آج آپ ٹرمپ کی خوشیاں منا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ، آزادی کا فیصلہ اور اپنے حقوق کا فیصلہ اب صرف سڑکوں کے اوپر ہوگا. آج ان کی جو آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کی آزادی کا فیصلہ، جو انصاف کا انقلاب ہے، وہ سڑکوں پہ ہوگا. آپ نے اگر اپنی آزادی لینی ہے اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر تو قبضہ کر لیا گیا، انصاف کی آپ کہیں سے امید نہ رکھیں. لیکن سڑکوں پر آنے کا فیصلہ ہوا ہے، خان صاحب نے کون سڑکوں پہ نکالے گا؟ آپ جو تحریک انصاف کی واحد قیادت ہے اس پر عوام جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتی، بھروسہ نہیں کرتی. خان صاحب اندر ہیں تو کون لیڈ کرے گا سڑکوں پر عوام کو؟ دیکھیں، جب دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں وہ صرف ان کو بتایا جاتا ہے کہ کدھر احتجاج ہونا ہے اور لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ لیڈرشپ، آپ لیڈ مانگ رہے ہیں یا وہ بھیڑ بکریوں کے لیے کوئی لیڈر؟ لوگ خود نکلیں گے، کیا ہو گیا؟ ہم جب نکلتے ہیں ہم خود نکلتے ہیں. کوئی آپ سارا وقت مانگتے ہیں لیڈ کون کرے گا؟ تو دیکھیں، پی ٹی آئی ایک منظم پارٹی ہے. لوگ وہاں پہ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اور وہاں پہ ان کی پوری تنظیم ہے اور وہ ہمیشہ شامل ہوئے ہیں ساتھ. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، سب کو ساتھ مل کر شامل ہونا ہے. ہاں، آپ بات کریں آرگنائز کون کرے گا، وہ پارٹی کا کام ہوتا ہے آرگنائز کرنا. آپ کو گھروں سے تو نہیں نکالیں گے، نکلنا تو ہم نے خود ہے. میڈم، علی محمد خان صاحب کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت خوش تھے ٹرمپ کے آنے سے. انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نیوٹرل ہو جائے گا بائیڈن کے جانے سے. اچھا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا عمران خان نے، انہوں نے یہ کہا ہے، صرف عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہاں بائیڈن کی حکومت میں جو کیا نام تھا، حسین حقانی، باجوہ صاحب نے اس کو ہائر کیا تھا اور باجوہ صاحب کے لیے وہ جا کر ان کو چورن بیچ رہا تھا کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے. یہی سسٹم تھا نا، یہ آپ کے خلاف ہے اور پتہ نہیں روس چلا گیا. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ آپ کے، ہم اپنے لوگ، ہم اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اپنی گدیاں بچانے کے لیے. انہوں نے ساروں کو کسی سے پوچھ رہے ہیں، حسین حقانی کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا اور حسین حقانی وہاں جا کر یہ چورن بیچ رہا تھا. تو اگر حسین حقانی یہ حرکت کر رہا تھا تو بائیڈن کی حکومت میں تو آپ کو بھول گیا ڈونلڈ لو کون تھا؟ ڈونلڈ لو، اس کی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے ان کو ایک پیغام بھیجا کہ اس کی حکومت گرا دو، اس نے گرا دی. پاکستان کو آپ خود سوچیں کہ ہم ساروں نے مل کر حکومت گرا دی. اس کے بعد کون سفر کر رہے؟ عمران خان کہتے ہیں پاکستان کی عوام نے سفر کیا. جہاں پہ 6% تک آپ کی گروتھ ہو رہی تھی پاکستان میں، آپ اس وقت زیرو کے اوپر بیٹھے ہیں. اور اس فسادیت کا آپ نے اگر سامنا کرنا ہے، اب حالات تو بہت خراب ہیں. حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ اکنامکلی بھی خراب ہیں، آپ کی معیشت کا بھی تباہی ہوئی ہوئی ہے، اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں چلا گیا. تو اگر عمران خان اس چیز پہ خوش تھے کہ وہ چلے گئے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ تو پوری مہم چلا رہے تھے عمران خان کے خلاف ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ کیا سمجھتی ہیں، فرق پڑے گا یا وہ کوئی فائل کھولیں گے جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے امریکہ نے جو سازش کی تھی؟ کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ جنہوں نے نکالا تھا وہ خود لائیں گے خان صاحب. دیکھیں، مجھے یہ بات نہیں پتا، مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ ہمیں اور عمران خان نے بھی یہی کہا. انہوں نے جب سوال پوچھا صحافیوں نے تو انہوں نے صرف ہنس کے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ وہ تو چلا گیا نا بائیڈن، یہی کہا تھا.
تو یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مہم چلا کر کام کر رہے تھے ہمارے سے لوگوں کے ساتھ مل کر, انہوں نے ان کی بات کی ہے. آگے اگر اپنے حق مانگنے تو غلامی کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کسی اور ملک پہ نہ ڈپینڈ کریں, آپ اپنی آزادی خود حاصل کریں. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کافی دوستی ہے, تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی پیغام بھیجے کہ عمران خان کو رہا کر دو؟ کیا ہم 24 کروڑ لوگ اپنی عزت بھی رکھیں گے اور اپنے لیے خود کھڑے ہوئیں گے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. کیا آپ کے جو نظام اس وقت جو فسائیت کا شکار ہے, جو آپ کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا ہے, جو انہوں نے 2 دن پہلے تماشا کیا ہے, کیا آپ کے ساتھ یہ بند ہو جائے گا ہونا جب تک آپ اپنا حق خود نہیں مانگیں گے؟ اور جو ڈیل کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کون کہہ رہے ڈیل کے لیے؟ وہ جیل میں بیٹھے ہیں مخالفین جو ہیں تو وہ تو کہتے رہیں گے. ان کو مجھے بتائیں ڈیل جیل میں بیٹھے ڈیل ہوتی ہے؟ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس نے 1.5 سال 1.25 سال گزار لیا ہو, 2 سال انہوں نے جس مشکل سے, جن کے اوپر ان کی زندگی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہو, 2 دفعہ, ایک دفعہ بچ گئے تھے, ایک دفعہ گولیاں لگی تھی. اللہ رکھنے والا ہے. لیکن یاد رکھیں ایک انسان جو اپنے نظریے پہ کھڑا ہو, اس نے کیا ڈیل کرنی ہے کہ ملک سے مجھے باہر بھیج دو؟ کیا کریں گے ڈیل؟ آپ مجھے 3 چیزیں عمران خان نے مانگی ہیں. آپ لوگوں سے میں خود پوچھ لیتی ہوں, بتائیں اس میں سے کون سی چیز کو خان صاحب چھوڑ دیں اور پھر باہر آ جائیں. ایک انہوں نے مانگا تھا اسٹولن مینڈیٹ, ہمارا لوگوں کا ووٹ جو چوری ہو واپس کرو, ٹھیک ہے. دوسرا کیا مانگا تھا آپ بتائیں, کیا مانگا تھا؟ رول آف لا. عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, عدلیہ کے حق کے لیے بولے تھے کہ ان کی آزادی کی رہائی کے حوالے سے. اور کارکنان کی رہائی. آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کون سی چیز چھوڑیں, پھر ہم اپنے بھائی کو باہر لے آتے ہیں. آپ بتا دیں, یہی میں کہہ سکتے ہیں, آپ بتا دیں. جو آپ اپنا حق چھوڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں, اگر یہ چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق کے لیے نہ کھڑے ہوں, آپ باہر آ جائیں. میڈم آپ کا کلپ جو ہے حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں چلایا, جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے, تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو خطرہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے. آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ رہا کرنے کے لیے اس لیے لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اس وقت ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ کا خیال ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یا قید میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, یا دھمکیاں مل رہی ہیں, یہ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ عمران خان کو رہا کریں یا عمران خان سے ڈیل مانگیں؟ یہ 3 چیزوں کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ عوام کے لیے کھڑے ہیں. اگر کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ عمران خان کو بتا دیں. خان صاحب کو کیسے, ہم تو جب صبح کے گئے ہوئے 11 بجے گئے تو ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. تو اگر جیت گئے ہیں, ہمارے ایسے لگ رہا ہے آپ لوگوں سے کی باتوں سے کہ شاید ہمارا بھی پریزیڈنٹ جیت گیا ہے. ہم یہ آزادی کیسے آئے گی جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے؟ پہلے یہ بتائیں. آپ اپنے حقوق کے لیے ہمیں خود کھڑے ہونا ہے. اور عمران خان نے آج کہا ہے, انہوں نے, آپ سننا چاہتے ہیں